بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ کی اصلاح اور آپ کی اسلامی معلومات کے اضافے کے لیے اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر الغاد سعودی عرب اس درس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، وقت کافی گزر چکا ہے، اب نہ ہی کچھ اتنا وقت ہے کہ آپ کے سامنے کوئی لمبی تقریر کی جائے، نہ ہی کوئی موضوع آپ کے سامنے چھیڑا جائے۔ شیخ عبدالسلام صاحب کا اشارہ ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت سے متعلق کچھ باتیں رکھی جائیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کی تنگی اور رات کا کافی حصہ گزر جانے کی وجہ سے میں آج آپ کے سامنے ایک حدیث اور اس کی مختصر سی تشریح آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ترمذی شریف میں مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے
اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگو استحیوا من اللہ حق الحیا، اے لوگو اللہ سے ایسے ہی ڈرو، اللہ سے ایسے ہی شرم کرو، اللہ سے ایسے ہی حیا کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حکم ہے۔ یہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، اور یہ سوچ کر کے میں یہ حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ ہماری اور آپ کی بڑی ضرورت ہے، اور ہمارے اور آپ کے لیے ایک پیغام ہے، ایک دعوت ہے کہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ہم اور آپ اپنی زندگی میں کس طریقے سے اپناتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کیا فرمایا؟ استحیوا من اللہ حق الحیا، اے لوگو حیا کرو اللہ تبارک و تعالی سے، شرم کرو اللہ تبارک و تعالی سے جیسا کہ شرم کرنے کا اور حیا کرنے کا حکم ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کلنا نستحی من اللہ والحمد للہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ کہ ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں، الحمدللہ۔ اسی لیے ایک بات معلوم ہوئی کہ اگر ہمیں کوئی ایسی بات کرنی ہے کہ کسی عمل کی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، وہ کسی کے سامنے بیان کرنا ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ چیز مل گئی، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے یہ نعمت ملی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میری صحت ٹھیک ہو گئی، اللہ کا شکر ہے کہ میرا یہ کام بن گیا۔ یہ ایک عقیدے کی بات ہے کہ اصل میں ہر نعمت کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملی ہوئی ہر چیز کو اللہ ہی کی طرف اس کی نسبت کرنی چاہیے۔ ہماری اس میں کوئی اپنی ذاتی کوشش نہیں ہے، ہماری کوئی بہادری اس میں نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے کہ مجھے یہ چیز مل گئی۔ تو صحابہ کرام نے کیا عرض کیا؟ کلنا نستحی والحمدللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کا ہر شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا لیس ذاک، میرا مقصد یہ نہیں ہے، ولکن من استحیا من اللہ حق الحیا فلیحفظ الرأس وما وعا ولیحفظ البطن وما حوا ولیذکر الموت والبلا ومن اراد الآخرة ترک زینت الدنیا فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیا۔ ایک مطالبہ ہے ہم سے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے جیسی شرم کرنی چاہیے ویسی شرم کریں، لیکن یہ مطالبہ کس وقت پورا ہوگا؟ جب کہ ہم اور آپ 4 کام کر لیں گے۔ تو اگر وہ 4 عمل ہم نے کر لیا تو یہ مطالبہ پورا ہو گیا۔ مطالبہ ایک ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ایسی شرم کی جائے جیسا کہ شرم کرنے کا حق ہے۔ یہ مطالبہ پورا کیسے ہوگا؟ جب کہ ہم اور آپ 4 کام کر جائیں گے تو، لیکن انہی 4 کاموں میں ہمارے اور آپ کے ایمان کا، ہمارے اور آپ کے اسلام کا، ہمارے اور آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم کرنے کا امتحان ہے۔ اگر یہ چیزیں ہم نے کر لیا، یہ 4 چیزیں، تو گویا یقیناً ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم کرنے کا حق ادا کر دیا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَا، سر، اور سر نے جن چیز کو جمع کیا ہے اس کی حفاظت کی جائے، یعنی زبان کی حفاظت کی جائے، منہ کی حفاظت کی جائے، اپنے ہونٹ کی حفاظت کی جائے، اپنے کان کی حفاظت کی جائے، اپنی ناک کی حفاظت کی جائے، اپنی آنکھ کی حفاظت کی جائے۔ آخر سر کو یہی چیزیں تو شامل ہے نا، سر میں یہی چیزیں تو جمع ہے نا۔ یہ پورا کا پورا ہمارا موڈ کا حصہ لے لیا جائے تو ہونٹ بھی اسی میں آئے گا،
زبان بھی اسی میں آئے گی، کان بھی اسی میں آئے گا، آنکھ اور ناک بھی اسی کے اندر شامل ہے. تو فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، حفاظت کر لے کس کی؟ سر کی. اور سر نے جن چیزوں کو جمع کر رکھا ہے، یعنی کان کی حفاظت ہو جائے، ناک کی حفاظت ہو جائے، اپنے منہ کی حفاظت ہو جائے، اپنے ہونٹ اور زبان کی حفاظت ہو جائے، اور اپنی آنکھ کی حفاظت ہو جائے. دوسری چیز کیا فرمائی آپ نے؟ یہ تو پہلی چیز ہے. دوسری چیز آپ نے فرمائی وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، اور حفاظت کر لے اپنے پیٹ کی. کس کی حفاظت کرے؟ اپنے پیٹ کی. وما حوا، اور پیٹ کے ارد گرد جو چیزیں ہیں. انسان کا دل ہے پیٹ کے ارد گرد، اس کی حفاظت ہو جائے. انسان کا جگر ہے، اس کی حفاظت ہو جائے. انسان کا معدہ اور آتڑیاں ہیں، اس کی حفاظت ہو جائے. انسان کی شرمگاہ ہے، اس کی حفاظت ہو جائے. انسان کا پاؤں ہے، اس کی حفاظت ہو جائے. تو وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، پیٹ کی حفاظت کر لے، اور پیٹ جن چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے اس کی حفاظت ہو جائے. اور اس کے آگے آپ نے کیا فرمایا؟ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَا، موت کو اور موت کے بعد سڑ گل جانے کو یاد کرے. موت کو اور موت کے بعد سڑ گل جانے کو یاد کرے. یہ ایسی چیز ہے جو عام طور پر لوگ بھولے ہوئے ہیں. ورنہ اگر میں ایک ایک سے پوچھنے لگوں کہ 24 گھنٹے میں آپ موت کو کتنی بار یاد کرتے ہیں، تو کتنے لوگ یہاں پر ابھی نکلیں گے کہ ہاں وہ دن میں یاد کرتے ہیں ایک بار موت کو. موت اور قبر کو پڑھے لکھے لوگوں کی بات کرتا ہوں. خود میری طرف سے شروع کیجئے ابھی آپ اور پوچھ لیجئے کہ کتنے لوگ ہیں 24 گھنٹے میں موت کو ایک بار دو بار یاد کرتے ہوں گے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمان ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالی سے شرم کا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو وَلْيَحْفَظِ الْمَوْتَ وَالْبَلَا، موت اور موت کے بعد سڑ گل جانے کو یاد رکھے. یہ تو تین چیز ہوئی. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جو آخرت کو چاہتا ہے، اور ہر مومن کو آخرت چاہیے. کہ ہے کوئی جو کہے کہ میں آخرت نہیں چاہتا؟ آخرت پر ایمان ہمارے آپ کے ایمان کا ایک جز ہے. ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ہیں؟ 6 ہیں. ہاں آپ تو یہ کہیں نا. اچھا ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6 ارکان ہیں. ان میں سے ایک کیا ہے؟ آخرت پر ایمان لانا. تو ہر مومن کا ایمان پورا ہوگا ہی نہیں اگر وہ آخرت نہ چاہے تو. کہ پورا ہو جائے گا؟ اگر آخرت نہ چاہے تو اس کا ایمان پورا ہوگا ہی نہیں، وہ تو دہریہ شمار ہوگا. ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، یہ دنیا کی زندگی ہے، ہم زندہ ہیں اور مر جائیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا. کچھ جاہل لوگ کہتے ہیں ارے بھائی کس نے دیکھا ہے آخرت کو؟ دیکھا تو نہیں ہے یقیناً، لیکن سنا ہے. اور کس سے سنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن مجید سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آخرت سے متعلق جتنی باتیں بیان کی ہیں، جتنی باتیں بیان کی ہیں، شاید ہی کوئی صورت ایسی باقی ہو جس میں آخرت کا ذکر نہ ہو. اور آپ مکی زندگی کی ساری صورتیں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کثرت سے آخرت کا ذکر اس کے اندر پایا جا رہا ہے. تو ومن اراد الآخرۃ، جو انسان آخرت چاہتا ہے، ترک زینت الدنیا، اس نے دنیا کی زیب و زینت کو تتر کر دیا. تو فمن فعل ذلک، جس نے یہ 4 کام کر لیے، اس نے اللہ تبارک و تعالی سے شرم کا حق ادا کر دیا. تو اب ذرا دیکھیں کہ ہم سے اور آپ سے مطالبہ کس چیز کا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی سے ایسی شرم کی جائے جیسا کہ شرم کرنے کا حق ہے. شرم کرنا عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ہر انسان سمجھتا ہے کہ شرم کرنا اور حیا کرنا کیا ہے. شرم دین کے اندر ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے. حیا ہمارے اور آپ کے دین میں ایک بڑی اہمیت رکھتی ہے. ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حیا کا ذکر ہوا، شرم کا ذکر ہوا،
تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا حیا دین میں داخل ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہی نہیں کہ حیا دین میں داخل ہے بلکہ سارا دین ہی حیا ہے، شرم ہے۔ اسی لیے بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہے کہ ایک صحابی اپنے کسی بھائی کو برا بھلا کہہ رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے، پھٹکار رہے تھے، ملامت کر رہے تھے کہ رے بیوقوف کہیں کہ تو شرماتا ہے، اسی شرم کی وجہ سے تجھے یہ چیز نہیں ملی، تجھے یہ نہیں مل سکا، تجھے یہ نہیں مل سکا، تو بڑا بیوقوف ہے، شرم کرنے کیا بات ہے، جاؤ چلے جاؤ وہاں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ دعو، اسے چھوڑ دو، فإن الحیاء من الایمان، اس لیے کہ شرم کیا ہے؟ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ نے تو یہ بیان فرمایا کہ ہر دین کا ایک طرح امتیاز ہوتا ہے، ایک نشان ہوتا ہے، اور ہمارے دین کا نشان کیا ہے؟ حیا اور شرم کرنا ہے، حیا اور شرم کرنا ہے۔ تو ہر انسان سے مطالبہ ہے کہ وہ شرم کرے، اللہ تعالیٰ سے شرم کرے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے شرم کرے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الزہد کے اندر نقل کیا ہے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی وصیت کیجیے، اگر آپ لوگ صرف یہی ایک حدیث یہاں سے لے کر کے چلے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زندگی کا نقشہ بدل جائے گا۔ اور چھوٹی سی حدیث ہے، آپ یاد کر سکتے ہیں اس کو، کہ صحابی نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، کوئی وصیت کر دیجیے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سے ایسے ہی شرم کرو، استحی من اللہ سبحانہ و تعالی کما تستحی من صالحی قومک، تم اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی شرم کرو جیسا کہ اپنی قوم کے کسی صالح اور نیک آدمی سے شرم کرتے ہو۔ واللہ میں پوچھوں آپ سے، آپ فلمیں دیکھتے ہوں، گندی فلمیں دیکھ رہے ہوں آپ، اور آپ کے پاس ایک داڑھی رکھنے والے مولوی صاحب پہنچ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ شرم کریں گے کہ نہیں شرم کریں گے؟ شرم کریں گے نا۔ آپ سگریٹ پی رہے ہوں اور آپ کے سامنے ہم جیسا آدمی چلا جائے یا حیا والا متوا چلا جائے تو آپ اگرچہ اس سے نہ ڈرتے ہوں لیکن اس کے لحاظ میں، اس کے احترام میں آپ سگریٹ کو پیچھے کر لیں گے۔ ایک لڑکا ہمارے ہی یہاں الہ آباد کا تھا، دیکھیے انسان کیسے اپنے سے بڑے سے شرم کرتا ہے۔ وہ کسی مجلس کے اندر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا، اچانک میرا گزر وہاں پر ہو گیا۔ اب وہ نہ پھینک سکتا ہے، مجھ سے ڈرتا نہیں لیکن شرم کی وجہ سے نہ پھینک سکتا ہے اور نہ اس کو میرے سامنے پی سکتا ہے۔ کیا کام کیا؟ پیچھے کر کے اس نے اپنے ہاتھ میں اس کو ایسے چھپایا اور چھپایا رہ گیا، تلملا رہا، اس کا ہاتھ جل گیا اور اس نے میرے سامنے اسے ظاہر نہیں کرنا چاہا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی سے تو ایسا ہی ڈر جیسا کہ اپنے قوم کے نیک اور اللہ تعالیٰ سے تو ایسے ہی شرم کر جیسا کہ تو اپنے قوم کے نیک اور صالح لوگوں سے شرم کرتا ہے۔ یہ ہے شرم اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ آپ کسی بھی کام کرنے کا ارادہ کریں جو شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، آپ یاد کر لیں کہ اگر دنیا کی کوئی ذات نہیں دیکھ رہی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دیکھ رہا ہے۔ اور ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے، اپنے سامنے مجھے کھڑا کرے گا اور ہم سے ہر چھوٹے بڑے کا حساب لے گا، ہے کہ نہیں؟ تو اگر شرم کر لے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے شرم کرنے کا حق ہے تو اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی شرم کرو جیسا کہ اپنے قوم کے نیک اور صالح آدمی سے شرم کرتے ہو۔ تو عرض کر رہا تھا میں کہ شرم کا، حیا کا دین کے اندر ایک بڑا مقام حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرم اور کم گوئی، شرم اور کم گوئی اور دین کی سمجھ اسلام کے اندر داخل ہے، اور اگر دنیا میں اس کی وجہ سے کچھ نقصان بھی ہو جاتا ہے تو آخرت میں اس سے بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور بدگوئی اور بے حیائی اور بدتمیزی کی باتیں، دلیری کی باتیں،
یہ کیا ہے؟ نفاق کی علامت ہے. اگر اس سے دنیا میں کچھ فائدہ بھی ہو جاتا ہے تو آخرت میں اس سے بڑا اسے نقصان ہوا کرتا ہے. تو شرم کو دین کے اندر ایک اچھا مقام حاصل ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شرمیلے تھے. صحابی بیان کرتے ہیں کہ جتنی کنواری عورت شرمیلی ہوا کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہی بڑھ کر کے شرمیلے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب سے اسلام قبول کیا ہے وہ حمام میں بھی بیٹھا کرتے تھے تو اپنے سر کو نیچے کیا رہا کرا شرم کی وجہ سے. تو جو اللہ کا جتنا نیک بندہ ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا ہی شرم کرنے والا ہوگا. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ مطالبہ ہم سے اور آپ سے ہے. کیا مطالبہ ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم کریں ہم اور آپ جیسا کہ شرم کرنے کا حق ہے. لیکن یہ پورا کیسے ہوگا؟ یہ مطالبہ کیسے پورا کریں گے؟ ہم اور آپ 4 چیزوں پر عمل کر لیں گے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، سر کی حفاظت کریں اور سر جن چیزوں کو شامل ہے اس کی حفاظت کر لیں. یعنی اپنے منہ کی حفاظت کریں. منہ کے اندر ہونٹ بھی شامل ہے. یہ ہونٹ کی حفاظت بھی ہم سے اور آپ سے اس کا مطالبہ ہے. حفاظت 2 طرح کی ہے، وہ بتا دوں آپ کو. ایک تو مادی حفاظت ہے اور ایک معنوی حفاظت ہے. یہ ہونٹ کے ہم مالک ہیں نا، لیکن کسی بھی صورت میں اس ہونٹ کا کاٹنا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا الا کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو جائے. وہ ہونٹ ہم اپنے ہاتھ کے مالک ہیں لیکن اس انگلی کا کاٹنا ہمارے اور آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. کیوں؟ ہماری ملکیت نہیں ہے. کس کی ملکیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. تو ایک حفاظت تو ہے جو مادی ہے. اسی لیے کسی ایسی چیز کا کھانا جو انسان کی صحت کے لیے مضر ہے اس چیز کا کھانا جائز نہیں ہوگا. کوئی بھی چیز ہے چاہے شریعت کے اندر ظاہر واضح طور پر اسے حرام کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو. اسی لیے جو علماء سگریٹ کو، تمباکو کو، حکے کو حرام کہتے وجہ اس کی کیا ہے؟ کہ یہ چیز انسان کی صحت کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے. اور دنیا کا کوئی ڈاکٹر ایسا بیوقوف نہیں ہے جو کہتا ہو کہ انسان کی صحت کے لیے یہ چیزیں مفید ہیں. دنیا کا ہر ڈاکٹر چاہے جس دنیا کا رہنے والا ہے، کالی دنیا کا رہنے والا ہے، گورے دنیا کا رہنے والا ہے، آسٹریلیا کا ہے یا ایشیا کہیں بھی رہنے والا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ سگریٹ انسان کی صحت کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے. اس لیے سگریٹ کا پینا کیا ہے ہمارے اور آپ کے لیے؟ جائز نہیں ہے. تو ایک حفاظت تو یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمارے اور آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ ہو یہ مادی طور پر اس سے پرہیز کیا جائے. اور دوسری حفاظت کیا ہے؟ وہ شرعی طور پر ہے. یعنی شریعت نے جس چیز کا دیکھنا ہمارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے اس سے پرہیز کیا جائے. ہمارے ہونٹ کی حفاظت کا حکم ہے. ہمارے ہونٹ کی حفاظت کا حکم ہے. اب آپ سمجھیں کہ ہونٹ کی حفاظت کیسے ہو، لیکن اگر اسی ہونٹ کو صحیح طور پر استعمال کیا گیا تو اس کا بڑا فائدہ ہے، اور اگر صحیح استعمال نہ کیا گیا تو بڑا نقصان ہے. بخاری شریف میں ہے تبسم کا، مسلم شریف میں ہے تبسم کا فی وجہ اخیک صدقہ، اپنے بھائی کے سامنے مسکرا دینا. مسکرائے گا کس سے؟ انسان ہونٹ سے تو مسکرائے گا نا. اپنے بھائی کے سامنے مسکرا دینا یہ بھی صدقہ ہے. ابو داؤد کے اندر اور مسلم شریف میں ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کی کسی بات کو تم ہلکا نہ سمجھو، چھوٹی سی بات اس کو بھی ہلکا نہ سمجھو. ولو ان تلق اخاک بوجہ طلق، اگرچہ اپنے بھائی سے، اپنے مسلمان سے خوش ہو کر کے مسکرا کر کے تم بات کرو. تو یہ ہونٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اس کی حفاظت ہم سے اور آپ سے مطالبہ ہے. لیکن اگر اس کی حفاظت نہیں کی گئی تو دن قیامت میں یہی ہمارے اور آپ کے لیے وبال بن جائے گا. ایک مثال دیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید سورہ الکہف کی آیت ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ ظالم، کافر، فاسق، منافق دن قیامت میں روئے گا، چلائے گا، پریشان ہوگا کہ ارے یہ نامہ اعمال ہمیں کیا مل گیا ہے،
یہ کون سی کتاب ہم کو ملی ہے؟ اس میں نہ تو کوئی میرا چھوٹا گناہ چھوٹا ہوا ہے، نہ بڑا گناہ، سارا کا سارا اس میں موجود ہے۔ دوستو، یہی آخرت پر ایمان کی بات ہے کہ دیکھیں کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں، ذرہ برابر ہی چھوٹا کام کیوں نہ ہو، آنکھ کا اشارہ ہی کیوں نہ ہو، ہونٹ کا ہلا دینا ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال کے اندر لکھا جا رہا ہے۔ ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال میں یہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ اگر اللہ پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو شرم کریں اس سے کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے ہم اور آپ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صغیرہ کی تفسیر کیا کی ہے؟ کہا کہ ہونٹ کے ذریعے جو گناہ ہوا کرتے ہیں، کوئی جا رہا ہے، ہم آپ کا اس کی نہیں، آپ کی اس سے نہیں بنتی ہے، آپ ہونٹ کے اشارے سے اسے آپ برا بھلا کہہ دیں، اسے بدکا دیں، وہ ناراض ہوگا کہ نہیں ناراض ہوگا؟ آپ اس کے اوپر مسکرا دیں، وہ ناراض ہو جائے گا کہ نہیں ناراض ہو جائے گا؟ تو اگر ناجائز طور پر آپ نے اس کے لیے اپنے ہونٹ کو ٹیڑھا کیا ہے، اسے بدکایا ہے، اسے پریشان کیا ہے، اس کے اوپر آپ مسکرائے ہیں، تو یہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے۔ اور ولا کبیرتن، کبیرہ سے مراد کیا ہے؟ کہ زبان سے کسی انسان کو کچھ کہہ دینا ہے، مذاق اڑا دینا ہے، یعنی ہونٹ کے اشارے سے کسی کا مذاق اڑایا جائے یا زبان سے کہہ کر کے مذاق اڑایا جائے، یہ سارا کا سارا ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال میں لکھا ہے، اور اس کی حفاظت کا ہم سے اور آپ سے مطالبہ ہے۔ اور سر کو جو چیز شامل وہ زبان بھی ہے، اور زبان تو ہے اتنی بڑی، ایک تولے کی، لیکن بڑی خطرناک ہے۔ انسان کے جسم کے اندر اتنا خطرناک عضو اور کوئی دوسرا نہیں ہے، اور اتنا بہترین عضو اور کوئی دوسرا نہیں۔ اسی لیے کبھی مثل کے اندر پڑھا تھا، لقمان حکیم سے ان کے مالک نے سوال کیا کہ یہ بکرا ذبح کرو، اور جو سب سے اچھا گوشت ہے، جو سب سے اچھی چیز ہے، وہ میرے سامنے لے کر کے آؤ۔ ذبح کیا اور زبان لے کر کے چلے گئے۔ دوسرے دن پھر دوبارہ کہا کہ آج بھی ذبح کرو، اور جو سب سے گندی چیز ہے وہ لے کر کے آؤ، وہ بھی زبان لے کر کے چلے گئے۔ کہا کہ یہ کیسے، وہی اچھی چیز بھی ہے اور وہی گندی چیز بھی ہے؟ کہا کہ ہاں، اگر اس کا صحیح استعمال ہو تو اچھی چیز ہے، اور اگر برا استعمال ہو تو بری چیز ہے۔ اس زبان کی ہم نے اور آپ نے اہمیت نہیں سمجھی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اکثر خطایا بنی آدم فی اللسان، بنی آدم کی زیادہ سے زیادہ جو گناہ ہیں وہ کس میں ہیں؟ زبان کے اندر ہے۔ اسی لیے ایک صحابی خدمت نبی میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی وصیت کر دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ، تم اپنے ہاتھ کے مالک ہو کہ نہیں ہو؟ کہا اگر میں اپنے ہاتھ کا مالک نہیں تو کس کا مالک بنوں گا؟ کہا تم اپنی زبان کا مالک ہو کہ نہیں ہو؟ کہا اگر اپنی زبان کا مالک نہیں بنا تو کس کا مالک بنوں گا؟ تو کہا ٹھیک ہے، فلا تبسط يدك الا الى خیر ولا تقل بلسانك الا معروفا، تم اپنے ہاتھ کو بڑھاؤ تو بھلے ہی کام کی طرف بڑھاؤ، اور زبان سے جو بولو تو بھلی بات ہی بولو۔ زبان بڑی اہم چیز ہے، اگر اس کا صحیح استعمال کیا گیا، صحیح استعمال کیا گیا تو ایک زبان سے ایک کلمہ ہمارے اور آپ کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے، اور اگر غلط استعمال کیا گیا تو یہی زبان کا کلمہ نکلا ہوا ہمارے اور آپ کے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انسان اپنی زبان سے ایک کلمہ، ایک بات ادا کرتا ہے اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، لیکن اس کلمہ کی وجہ سے اتنی دور جہنم میں جا کر کے گرتا ہے جتنی دوری مشرق اور مغرب کی ہے، صرف ایک چھوٹی سی بات ہوا کرتی ہے بس۔ یہ زبان کا معاملہ بڑا اہم ہے، اسی طریقے سے کان کا معاملہ ہے، اس کی بھی حفاظت کا ہم سے اور آپ سے مطالبہ ہے کہ کان سے وہی چیز ہم اور آپ سنیں جس چیز کے سننے کی اجازت ہے، اور وہ چیزیں نہ سنیں جس کے سننے کی ہم سے اور آپ سے اجازت نہیں دی گئی۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں۔ ظاہر بات ہم اور آپ قرآن سنیں، حدیث سنیں، تقریر سنیں، جائز باتوں کو سنیں، لیکن اگر ہم اور آپ ناجائز بات سننے لگیں تو ایک مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں کتنا بڑا اس کا گناہ ہمارے اور آپ کو ہوتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی قوم کی ایسی بات سننے کی کوشش کرتا ہے جس کی وہ اجازت نہیں دے رہا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ ہم اور آپ نہیں دیتے، بڑی آسانی سے غور سے سن لیا کرتے ہیں. کسی آدمی کی کوئی بات آپ کان لگا کر کے سنیں حالانکہ وہ سننے کی اجازت آپ کو نہیں دے رہا ہے، تو آپ نے فرمایا دن قیامت میں اس کے کانوں کے اندر پگھلایا ہوا شیشہ ڈالا جائے گا. پگھلایا ہوا شیشہ اس کے کان کے اندر ڈالا جائے گا. صرف کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ وہ کان سے ایسی باتیں سن رہا ہے جس کی سننے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ صوتانی ملعونان، دو آواز ایسی ہیں جو ملعون ہیں. ان باتوں کو سننا ملعون ہے، اس کا سننے والا ملعون ہے. صوتانی ملعونان، دو آواز ایسی ہیں جن کا سننے والا ملعون ہے اور جو باتیں ملعون ہیں. وہ آواز کیا ہے؟ مزمار عند نعمہ ورنۃ عند مصیبہ. خوشی کا موقع ہے، بچے کی پیدائش ہے، شادی کا موقع ہے، اس وقت گانا اور بجانا لگا دینا، گانا سننا اس وقت، باجے سننا اس وقت، یہ کیا ہے؟ ملعون ہے. اور ایسا سننے والے بھی کیا ہے؟ ملعون ہے. اور دوسری آواز کون ہے؟ مصیبت اور پریشانی کے وقت واہ ویلا مچانا شروع کر دینا، چیخ رہے ہیں میرا سارا کا سارا ڈوب گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اللہ میاں کو صرف میرا ہی بچہ اٹھانا تھا، بہت سے بچے تھے کسی کو اٹھا لیا ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک. تو عرض کر رہا تھا کہ کان کی حفاظت کا، اسی طریقے سے آنکھ کی حفاظت کا بھی حکم ہے کہ ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے وہی چیزیں دیکھیں جس چیز کے دیکھنے کی ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. وہ چیزیں نہ دیکھیں جس کی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. اور سمجھتے ہیں اچھی طریقے سے ہم اور آپ کیا چیز دیکھنا ہمیں آنکھوں سے جائز ہے ہمارے لیے اور کیا چیز دیکھنا جائز نہیں ہے. میں اس تفصیل کی طرف نہیں جانا چاہتا، آگے بڑھتا ہوں. اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، پیٹ کی حفاظت کر لے اور پیٹ جن چیزوں کا احاطہ کیا اس کی حفاظت کر لے. یعنی دل کی حفاظت کر لے، اپنے بھائی، اپنے دوست، اپنے عزیز، اپنے رشتہ دار، کسی کا کینہ اپنے دل کے اندر نہ رکھے، کسی کی دشمنی اپنے دل کے اندر نہ رکھے، اور کافر، ظالم، فاسق، فاجر، منافق کی محبت اپنے دل کے اندر نہ رکھے. دونوں چیزیں ہیں جن کی محبت رکھنے کا قرآن میں اور حدیث میں حکم ہے، ان کی محبت اپنے دل کے اندر رکھی جائے. اور جن سے دشمنی رکھنے کا حکم ہے قرآن اور حدیث میں، دل کے اندر ایسے لوگوں سے بغض رکھا جائے. کافر ہے، منافق ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ان لوگوں سے ان کے نفاق اور فسق کی بنیاد پر اور اسی معیار پر ان کے لیے بغض رکھنا ہے. اچھا، دوسری چیز کیا ہے کہ دل کے پیٹ کی حفاظت میں کہ اپنے معدے کی حفاظت کی جائے. اپنے معدے کے اندر وہی چیز ڈالی جائے جس کی ڈالے جانے کی اجازت ہے. شراب کو اپنے معدے کے اندر نہ ڈالا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ڈالے جانے کی اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے ہر وہ چیز جس کا کھانا شریعت نے حرام کر دیا ہے، چوری کا مال ہے، سود کا مال ہے، ڈاکہ ڈالا ہوا مال ہے، کوئی بھی مال ہے جس کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے، اس کو اپنے دل کے اپنے پیٹ کے اندر نہ ڈالا جائے. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاک ہی روزی کو پسند کرتا ہے. اسی طریقے سے پیروں کی حفاظت کا بھی ہمیں اور آپ کو حکم ہے. جائیں اس طرف جس طرف جانے کی اجازت ہے اور ادھر سے رک جائیں ادھر جانے سے ہمیں اور آپ کو منع کیا گیا ہے. ذرا غور کریں، اس پیر کی حفاظت ہم کریں، مثال تو مسجد کی طرف جاتے ہیں تو اس پر کتنا بڑا ہمیں اور آپ کو ثواب ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو انسان اپنے گھر سے مسجد کی طرف آتا ہے اور اس کا مقصد ہوتا ہے کیا؟ تعلیم حاصل کرنا یا تعلیم دینا، علم دین سیکھنا یا دین سکھانا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر قدم پر ایک حج، مکمل حج کا ثواب عطا فرماتا ہے اللہ تبارک، ایک ایک قدم کے اوپر. اور کل جمعہ کا دن ہے، جمعہ سے متعلق آپ نے کیا بیان فرمایا؟
من غسل یوم الجمعۃ واغتسل وبکر وابتکر ودنا ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع. اگر کوئی انسان جمعہ کے دن اچھی طریقے سے نہائے, اچھی طریقے سے غسل کرے اور جلدی ہی مسجد جانے کی کوشش کرے, امام کے قریب بیٹھا, امام سے دور نہ بیٹھا, امام کی باتیں سنی, ولم یلغو, اور کوئی لغو کام وہاں پر نہیں کیا, تو اللہ تبارک و تعالی اسے ہر قدم کے اوپر 1 سال کے روزے اور نماز کا ثواب دیا کرتا ہے. لیکن اگر اسی پیر کو ہم اور آپ اس طرف جانے کے لیے استعمال کریں جس طرف جانے کے اللہ نے اجازت نہیں دی ہے, تو اس پر اتنا ہی بڑا عذاب میں اور آپ کو ملنے والا. مثال کے طور پر مسلم شریف وغیرہ میں ہے, ابو داؤد شریف وغیرہ میں, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو انسان کسی کاہن کے پاس گیا, جادوگر کے پاس گیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا, تو اللہ تعالی 40 دن کی اس کی نماز قبول نہیں کرتا ہے. پیر کی حفاظت کا حکم ہے. اگر کوئی انسان اسی پیر سے چل کر کے کسی کی خدمت کے لیے جاتا ہے تو یہی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, اور اگر کسی گناہ کے لیے چل کر کے جا رہا ہے تو یہی اس کے لیے عذاب بن سکتی ہے. اسی طریقے سے شرمگاہ کی حفاظت کا بھی حکم ہے. بخاری شریف میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ. جو انسان اس بات کی ضمانت لے لے کہ اپنی زبان کی حفاظت کر لے گا اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے گا, تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں, میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. یہ بڑی اہم چیز ہے کہ انسان زنا, لواطت وغیرہ سے پرہیز کرے. اسی لیے خصوصی طور پر عورتوں سے متعلق آپ نے جو بیان فرمایا وہ حدیث عورتوں کے سننے لائق ہے اور آپ کے بھی سننے لائق ہے, تاکہ اپنی بیویوں تک ہی پہنچا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا, ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا واحسنت فرجہا واطاعت بالہا تدخل من ای ابواب الجنۃ شاءت. وہ عورت جو مومن ہو, حالت ایمان میں اپنے 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کر لے, اور اس سلسلے میں عورتیں بڑی کوتاہ ہوتی, اور ہم اگر چائے نہ بنا کی دی عورت نے تو اب تو ناراض ہو جائیں گے, لیکن نماز چاہے ہفتے بھر نہ پڑے ہمارے کانوں پر جو نہیں ریکتے. یہ ہماری کمزوری ہے, اور دن قیامت میں اس سے متعلق ہم سے اور آپ سے سوال ہوگا. اگر سالن میں نمک زیادہ ہو گیا تب تو ہڈیاں اٹھا کر کے اس کے اوپر پھینک دیں گے, اس کی ٹھکائی شروع ہو جائے گی. لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتی ہے تو اس کے بارے میں ہمارے اور آپ پر کوئی اثر نہیں ہوتا. نہیں تو ایما امرأۃ صلت خمسہا, وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھ لے پابندی کے ساتھ, وصامت شہرہا, اور رمضان المبارک کے وہ روزے رکھ لے, واحسنت فرجہا, اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے, واطاعت بالہا, اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے, شوہر کی بات مان لے, تو تدخل من ای ابواب الجنۃ شاءت, تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے. اور جنت دروازے کل کتنے ہیں؟ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے جنت کے. اور جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ ایک کم کر دیجئے معلوم ہو جائے گا. کتنے دروازے ہیں جہنم کے؟ 7. لہا 7 ابواب لکل باب منہا جزء مقسوم. جہنم کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے سے لوگوں کا جانے کے لیے حصہ بٹا ہوا ہے. اور جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. یہ حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ جنت کے اللہ تعالیٰ نے کتنے دروازے رکھے ہیں؟ 8 دروازے رکھے ہیں. تو وہ عورت جو صلت خمسہا وصامت شہرہا واحسنت فرجہا واطاعت بعلہا تدخل من ای ابواب الجنۃ شاءت, جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. تو عرض کر رہا تھا میں کہ پیٹ کی حفاظت اور پیٹ جن چیزوں کو شامل ہے اس کی حفاظت کر لی جائے. اور تیسری چیز آپ نے کیا فرمائی؟ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا, موت اور موت کے بعد سڑ گل جانے کو یاد کرے. موت کا یاد کرنا بڑی اہم چیز ہے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کرام کی مجلس میں آئے، دیکھا کہ لوگ ہنس رہے ہیں، آپ نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات، اے لوگو لذتوں کو کاٹ دینے والی، لذتوں کو ختم کر دینے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو تم لوگ کثرت سے یاد کرو، اس لیے کہ جو شخص موت کو تنگی میں یاد کرے گا تو اس کے لیے کشادگی آ جائے گی، اور جو کشادگی میں موت کو یاد کرے گا اس کے لیے تنگی آ جائے گی۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی بڑا پریشان ہو اپنی روزی سے، وہ کہے کہ چلو پریشان ہے لیکن ایک دن موت آئے گی تب تو چھٹکارا ہو جائے گا، اللہ میاں موت کے بعد ہمیں اس کا اچھا بدلہ دے گا، تو اس کے دل کو سکون ملے گا نہیں ملے گا؟ اور ایک آدمی کے پاس بہت کچھ ہے، اللہ میاں نے بہت کچھ دیا ہے، لیکن وہ کہے کہ اس پر گھمنڈ کر کے کیا فائدہ ہے، آخر ایک دن تو چھوڑ کر کے جانا ہی ہے نا، ایک دن تو ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے جانا ہے، تو اس کا دل تنگ ہو جائے گا۔ تو دوستو موت کا یاد کرنا بڑا اہم ہے، اور موت کے بعد قبر کو یاد کرنا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کہیں آپ تشریف لے جا رہے تھے تو کیا دیکھا کہ ایک جگہ لوگ اکٹھا ہیں، آپ نے پوچھا کہ علی ما اجتمعوا، یہ لوگ کس چیز پر اکٹھا ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ قبر یحفرون، یہ لوگ ایک قبر کو کھود رہے ہیں، یہ لوگ ایک قبر کو کھود رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے بڑھے صحابہ کرام سے اور جا کر کے قبر کے اوپر اپنے چہرے کو رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت براء ابن عازب بیان فرماتے ہیں کہ میں آگے سے جا کر کے دیکھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ اتنا روئے کہ قبر کی مٹی آپ کے رونے سے تر ہو گئی، اور آپ نے کیا فرمایا، اور وہی میں آج آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ نے کیا فرمایا تھا، اے اخوانی لمثل هذا فاعدوا، یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے بھائیو اس دن کی تیاری کر لو، اے میرے بھائیو اس دن کی تیاری کر لو، اے میرے بھائیو اس دن کی تیاری کر لو۔ تو اس دن کی تیاری بھی ہمیں اور آپ کو کرنی ہے۔ یاد کیجئے موت کو، ہمارے ایمان کا کتنا بڑا جنازہ نکل چکا ہے کہ روزانہ ہم جامع مسجد کے اندر کوئی نہ کوئی جنازہ دیکھتے ہیں، کسی نہ کسی کا جنازہ اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن ہم نہیں سوچتے کہ ایک دن ہمیں بھی اس طریقے سے اٹھایا جائے گا۔ آج ہم سب کو اٹھا رہے ہیں، لیکن ایک دن ایسا ہوگا کہ سارے لوگ ہمیں اٹھا کر کے قبر کی طرف لے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بار قبر پر ہوا، لوگ آپ نے دیکھا کہ ابھی نیا نیا اسے دفن کیا ہوا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں ابن فلاں کی ہے۔ آپ نے ایک جواب دیا تھا، ایک بات فرمائی تھی، وہ بات یاد کرنے کی۔ آپ نے فرمایا کہ 2 ہلکی رکعت نماز، کتنی دیر لگے گی 2 رکعت نماز پڑھنے میں؟ 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ، یا اور کچھ دیر لگے گی؟ بلکہ تو بہت سے لوگ تو ہیں 2 ہی منٹ میں پڑھ کر ختم کر دیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا 2 ہلکی رکعت نماز، جس کو تم لوگ ہلکا سمجھتے ہو، اس کے نزدیک دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر کے ہے۔ صرف 2 رکعت نماز قبر کے اندر، یہی چیز قبر میں کام آنے والی ہے۔ تو وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، موت اور موت کے بعد سڑ گل جانے کو یاد رکھے۔ اور آخری چیز کیا ہے؟ ناراض نہ ہوں گے آپ لوگ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جو انسان آخرت کو چاہتا ہے وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بڑی زینتیں رکھی ہیں ہمیں اور آپ کو آزمانے کے لیے، ہمیں اور آپ کو آزمائش میں رکھنے کے لیے، کہ ہم اور آپ اس کا کیسا استعمال کرتے ہیں، کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ تو جو انسان آخرت چاہتا ہے وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دے گا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار چٹائی کے اوپر گرمی کے اندر آپ آرام فرماتے، آپ کے جسم مبارک کے اوپر کرتا بھی نہیں تھا، آپ کا جسم ننگا تھا، لیٹے رہنے کی وجہ سے آپ کے جسم کے اوپر چٹائی کا نشان پڑ گیا، اور طبیعی بات ہے پڑ جانا، فطری بات ہے پڑ جانا، اس لیے کہ آپ کا جسم بڑا نرم اور نازک تھا۔ صحابی کہتے ہیں واللہ آپ سے نے مسافہ کیا ہے تو آپ کے ہاتھ سے نرم اور ملائم ہم نے کسی ریشم اور حریر کو نہیں دیکھا، چاہے جائے کہ آپ کے پیٹھ کا معاملہ ہو، کتنا ملائم رہا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچے اور رونے لگے،
کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسرا جو کفر کی حالت پر ہیں، شرک کی حالت پر ہیں، وہ لوگ کس ناز و نعمت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور آپ تو آپ نے فرمایا اے عمر میری مثال کیا ہے، اس مسافر جیسی ہے جو راستے میں جا رہا تھا، ایک ٹھنڈا سایہ دار درخت دکھائی دیا، اس کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھ کر کے آرام کر لیا اور پھر چلتا بنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی زینت حاصل کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت محبوب تھی، اس لیے آپ نے دنیا کی زینت کو ترک کر دیا تھا۔ اس لیے جو انسان زینت کا ارادہ، آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دے۔ معاف کریں گے، داڑھی کا چھلانا کیا ہے؟ یہ دنیا کی زینت ہے۔ گورے چہرے کے اوپر کالے بال اچھے نہیں لگتے، ابھی جوانی ہے نا، اچھا نہیں لگتا ہے، ماں بھی ناراض ہوتی ہے، بیوی بھی ناراض ہوتی ہے۔ ایک صاحب یہاں تھے، انہوں نے داڑھی رکھ لی، گئے انڈیا تو وہاں پر مڑا دیا۔ ہم نے کہا یہ کیا کیا بھائی؟ کہا کہ امی جان ناراض ہونے لگی کہ ابھی نوجوانی ہے، ابھی جوان ہو، بھی داڑھی رکھ کر کے کیا کرو۔ تو گورے چہرے کے اوپر کالے کالے بال اچھے نہیں لگتے ہیں، لیکن اگر مان لیا جائے کہ اچھے نہیں لگتے ہیں تو ومن اراد الآخرۃ ترک زینت الدنیا، جو آخرت کو چاہتا ہے وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دے گا۔ ٹخنے کے اوپر اگر پینٹ رہتا ہے، ثوب رہتا ہے، پیجامہ رہتا ہے تو اچھا نہیں لگتا ہے کہ نہیں ہے، لیکن ومن اراد الآخرۃ، جو آخرت کا ارادہ رکھتا ہے وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دے گا۔ اسی پر قیاس کر لیجیے ساری چیزوں کو، جتنی چیزیں ہیں آپ اسی پر قیاس کر لیجیے۔ آج ہمارے اور آپ کے گھروں کی زینت کیا ہے؟ ڈش اینٹینا، ٹی وی اور یہ چیزیں ہیں، اور ہم اور آپ اپنے طور پر چاہے پرہیز کر، لیکن ہمارے بچے پرہیز نہیں کر پاتے۔ تو ومن اراد الآخرۃ ترک زینت الدنیا، جو آخرت کو چاہتا ہے وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دیتا ہے۔ تو فمن فعل ذلك، جس نے یہ چار کام کر لیے، فقد استحیا من اللہ حق الحیا، اس نے اللہ تبارک و تعالی سے شرم کرنے کا حق ادا کر دیا۔ کیا؟ فلیحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلا ومن اراد الآخرۃ ترک زینت الدنیا، سر اور سر جن چیزوں کو گھیرے ہوئے اس کی حفاظت کر لے، پیٹ جن چیزوں کو شامل ہے اس کی حفاظت کر لے، اور آخرت کو یعنی قبر کو اور موت کو یاد کرے، اور جو دنیا کی زینت کو چھوڑے وہ آخرت کا چاہنے والا ہے۔ یہ کام جس نے کر لیا اس نے اللہ تعالیٰ سے شرم کرنے کا حق ادا کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں بنائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم کرنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں اکٹھا ہونا قبول کرے، یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم میں سے جو لوگ ضرورت مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو پوری کرے، جو لوگ قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کو ادا کرے، جو لوگ کسی بھی طریقے سے مصیبت کے اندر مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مصیبت کو دور کرے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وبارك وسلم۔ معذرت چاہوں گا، مجھے آدھے گھنٹے کا وقت ملا تھا، ہم نے پون گھنٹہ آپ لوگوں کا لے لیا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ ایک منٹ بھائی، ایک منٹ، میں نے ان سے پہلے کہہ لیا جی، چلیے دے دیجیے، چلیے مزید اور اگر وضاحت ہو تو ٹھیک، آئیں آپ آئیں۔ سوال نمبر 7 ہے، جمعہ کے دن پہلے جانے والے کے لیے کیا فضیلت بتلائی گئی؟ جمعہ کے دن جو شخص مسجد میں پہلے جاتا ہے اس کی کیا فضیلت؟ آپ لوگ بتلائیں بھائی، آپ لوگ ہی بیٹھے ہیں، جو ایک بار ہاتھ اٹھائیں نا، ہاتھ اٹھائیں، جن کو معلوم ہے چاہے جو ہاتھ اٹھائیں، وہ ہے کوئی بھی آپ لوگ ہاتھ اٹھائیے نا، اگر جانتے تو ہاتھ اٹھائیں، بتلائیے۔ ایک اونٹ کے مقدار سے
ابھی مزید شیخ نے اس درس میں چند وضاحتیں کی. وہ حدیث جو آپ نے بتائی جو غسل کرے اچھی قاعدے سے جلدی جائے امام کے قریب بیٹھے خطبہ سنے. سوال ایسا نہیں جو پہلے نہیں یہ حدیث آپ نے سوال میں اعتراض مت کیجیے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بتلایا گیا پہلے کہ شیخ نے جو باتیں یہاں بتلائی ہیں وہ اصل میں مطلوب ہے کہ آپ نے سنا ہے یا نہیں سنا ہے. یہ اصل مطلوب ورنہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کا جواب بتائیے. سوال کا جواب بالکل صحیح، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. مزید ہم اور وضاحت چاہتے ہیں. محبوب صاحب آپ کوئی بتائیں. ہاتھ اٹھا جی صالح بھائی کس پہ ایک حج کا صاحب بتائیں. چلیے سب سے پہلے اسد اللہ بھائی دے دیجیے. ٹھیک ہے دے دیجیے. آپ ایک بار لے چکے ہیں نا. چلیں جواب ان کا صحیح ہے لیکن یا چلیں اس کے بعد کوئی سوال کریں. غلط جواب پہ انعام دینا بھی تو صحیح نہیں. تو جواب کی وضاحت کریں نا. زور سے بتا دیں بھائی سب لوگ سن لیں. جو آدمی جمعہ کے دن جو سب سے پہلے مسجد میں نے کہا گیا کپڑے صاف پہن کر مسجد جائے گا اس کا امام کے قریب بیٹھے گا اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے 1 سال روزے رکھنے کا اور 1 سال جو نمازیں پڑھتا ہے اس کا ثواب دے گا. سوال نمبر 8 ہے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. بتائیں صاحب. جنت کی ضمانت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو زبان کی حفاظت کرتا ہے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے وہ جنت میں اس کو مقام پائے گا. سوال نمبر 9 عازم اللذات سے کیا مراد ہے. عازم اللذات ابھی شیخ نے ایک جملہ استعمال کیا تھا. عازم اللذات اس سے کیا مراد ہے. حدیث یہ ہے اکثروا ذکرھا عازم اللذات. اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی لذتوں کو کاٹنے والی چیز وہ زیادہ یاد کریں. جی بتلائیں. لیکن ما نستفيد من هذا صحيح اردو ولا خلاص خلاص أنا بقول يا شيخ تهدي إلى من تشاء تهدي إلى من تشاء. شیخ نے ابھی جب درس شروع کیا ہے تو سب سے پہلے کس حدیث سے درس شروع کیا ہے آپ وہ اس کا ترجمہ بتائیں. ابھی نہیں ضرورت. آپ بتائیں گے آپ لکھتے ہی نہیں. شیخ نے جب درس شروع کیا ہے تب کی بات ہے. آپ بتائیے. ٹھیک ہے چلیے بتائیے کیا حدیث کیا ہے. جس میں کہ 4 چیزوں کی اوپر جو ہے جو آپ بتائیں جی. سب سے پہلے جس نے حدیث سے شیخ نے درس شروع کیا تھا اس کا ترجمہ کیا. آپ نے اس حدیث کو مشہور حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ اور کوئی بتلائیں گے.
اللہ سے اس طرح ڈرو اس طریقے سے ڈرنے کا حق صحیح ہے. اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق. شرم حیا اور ڈر کئی معنی ایک معنی نہیں. چلے آپ کا جواب. چلے بھائی لے جائیں. سوال یہ ہے کہ دو آوازیں کون کون سی ہیں جسے ملعون قرار دیا گیا ہے؟ ادھر بھی کوئی ہے؟ بتائیں. تو موسیقی کی آواز خوشی کے موقع پہ جو گانا بجانا وغیرہ ہوتا ہے اور کسی مصیبت پہ وہ یہ ہے جو اس درس میں شیخ نے اس کو نہیں ذکر کیا ہے. سوال یہ ہے کہ توحید کتنی قسمیں ہیں؟ بتائیں. نہیں سوال کا جواب دے جانتے ہیں. توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید کی 3 قسمیں ہیں. کون کون؟ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. دوسرا سوال یہ ہے توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کا کیا مطلب ہے؟ بتائیں. جو بھی جانتے ہیں آپ بتائیں. توحید ربوبیت اور الوہیت کا کیا مطلب ہے؟ یہ بتا رہے ہیں. آپ سے سوال انشاءاللہ جواب بتوا دیا جائے گا. عثمان بھائی. توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رب ہونے پر ایک تمنا. الوہیت کا مطلب ساری چیزوں کی عبادت جتنی بھی چیزیں ہیں اس اللہ کے لیے کر کے ساری چیزیں عبادت جو ہے ساری اسی کے لیے کرنا چاہیے. جیسے اللہ نے کہا صلاح الشی کو بنایا تمام چیزوں کا رب اللہ کو ماننا. اور اسی طرح الوہیت میں تمام چیزوں کو چھوڑ کر سوائے اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کریں. چاہے وہ عبادت کی جو بھی قسم ہو، دعا ہو، عبادت ہو، نذر ہو، قربانی ہو، کسی بھی قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے کی جا سکتی ہے. لے جائیں. ایک آخری بچا سوال کر رہے ہیں آپ. بھائی صاحب کسی کو اگر چاہیے تو لے سکتے ہیں. میرے پاس آئیے. یہ سوال آخری جو ہے وہ یہ ہے احسان کا کیا مطلب ہے؟ احسان کا کیا مطلب ہے؟ خصوصاً اگر اسے حدیث کی روشنی میں بتلایا جائے تو بہتر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث جبرائیل جسے معروف حدیث کہا جاتا ہے، اس حدیث کی روشنی میں حضرت جبرائیل نے جو اللہ کے رسول سے پوچھا تھا ہمارا احسان، احسان کیا ہے؟ اگر وہ احسان کی تعریف کوئی جانتے ہیں تو بتائیں. سب جانتے ہیں؟ بتائیں. آپ بھی بتائیں. سب جانتے ہیں. اللہ کی ایسی عبادت کی جائے، اللہ کی ایسی عبادت کی جائے اللہ دیکھ رہا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ کی ایسی عبادت کی جائے کہ اللہ یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر یہ نہ ہو تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. سوال یہ تھا کہ احسان کی تعریف کیا حدیث کی روشنی میں. سوال کا جواب صحیح بتلایا گیا ہے. بتلایا گیا یہ کہ آپ اللہ کی ایسے عبادت کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں.
कअन्नक तरा, गोया कि आप देख रहे हैं। अगर ऐसा ना हो सके तो क्या हो, फ़इन लम तकुन तरा, अगर आप उसे नहीं देख रहे हो, फ़इन्नहु यराक, तो अल्लाह आपको देख रहा है। ये एहसान की तारीफ है। अगर पहले तो ये रखा जाए कि गोया आप अल्लाह को देख रहे हैं, उसके अलावा दूसरा क्या है, अगर हम नहीं देख रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको देख रहा है। देखिए ये सवालात जो आप हज़रात के सामने किए गए हैं, इन सवालात का मतलब और मकसद ये नहीं था कि हम किताब खरीदें और किताब तकसीम कर दें, आप ले जाएं और अपने घरों में ताकों के अंदर सजा दें। कमाल तो उस वक्त है कि जब हम इसके एक एक हरूफ को अपने ज़हनो दिमाग और अपने कल्बो जिगर के अंदर बसा लें, तब हम और इसके मुताबिक अमल करें। अगर अमल नहीं है तो फिर हम बेकार हैं। इसलिए मेरे भाई, आपको यह जो एक कीमती हदिया कुरान की शक्ल में और उसके तर्जुमे की शक्ल में दी गई है, आप इससे खुद फ़ायदा उठाएं और दूसरे भाइयों को भी फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें। सिर्फ ले जा करके इसे आप सजा के अपने घरों में मत रखें, इससे फ़ायदा उठाएं और दूसरों को फ़ायदा उठाने का मौका दें।